السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اقبال بل، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی۔ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب ٹوبہ کی تحصیل گوجرہ میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی زون ٹوبہ۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے جلسہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سماج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے پیغام جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچانے کے لیے یہ موقع دیا۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی موجودہ کرپٹ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور جس طرح کہ موجودہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں ڈیزل، پیٹرول، گیس اور مختلف جو اشیاء ہیں وہاں پر اتنی زیادہ انہوں نے جو ٹیکس لگائے ہیں، اور جو 170 ارب کا جو منی بجٹ لے کر آئے ہیں، اس سے مہنگائی کے اندر ایک اور بے روزگاری کا ایک بڑا طوفان برپا ہوگا۔ اس حوالے سے گوجرہ میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا جلسہ یہاں منعقد ہوا، جس میں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب تشریف لائے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، اور شرکاء کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مہنگائی نامنظور، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں نامنظور، IMF کی غلامی نامنظور، اور یہ کرپٹ حکومت نامنظور۔ اور سراج الحق صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اور سراج الحق صاحب نے یہ عوام الناس سے یہ رائے لی کہ آئندہ الیکشن میں تمام لوگ جو ہیں وہ ان کرپٹ لوگوں کو مسترد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان پہ مہر لگا کر اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس ملک کا اقتدار جماعت اسلامی کے حوالے کریں گے۔ اور محترم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے موجودہ حکومت کے وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم عوام کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو پھر تم استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ، کیونکہ IMF کی غلامی اور ورلڈ بینک کی غلامی، یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے انہوں نے پورے ملک کو بیچ کر رکھ دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، اور ایک متوسط طبقے کا فرد جو ہے وہ ایک آٹے کی تھیلی لینے کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے، اور پیٹرول نہیں مل رہا، ڈیزل نہیں مل رہا، اگر کسان ہے تو اسے کھاد نہیں مل رہی۔ تو یہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قوم قربانی دے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قوم نے بہت قربانی دی ہے، اب یہ کرپٹ ٹولہ خود قربانی دے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جاتی عمرہ کو فروخت کیا جائے، بنی گالہ کو فروخت کیا جائے، بلاول ہاؤس کو فروخت کیا جائے، اور ان کی رقم سے پاکستان کے قرضوں کو اتارا جائے۔ جن لوگوں نے 40، 45، 50 سال سے حکومت کی ہے، ان لوگوں کے تمام MPs کو جیلوں میں بند کیا جائے، اور ان کے اثاثے بیچ کر ملک کا قرضہ اتارا جائے، تاکہ پاکستان صحیح معنوں کے اندر ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بن سکے۔